والصلاة والسلام على من أفضل النبوة والحكم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وشريعته وطريقته وحقيقته ومعرفته وذريته وأهل بيته وأصحابه المقتدين به والقصد والشيم ما دامت السماوات والأرض وما تعاقبت الأضواء والظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحبني كان معي في الجنة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولا غلغل بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی سرسابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ الہی تابوبت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت موشہ وزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا ہم سب کے ملجا مادن حدیث و قرآن محبوب رحمہ اللہ کے محبوب حق کے مطلوب دانائے غیوب میراج والے کالی کالی زلفوں والے بے سہاروں کا سہارا بے قراروں کا قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بملك الحي القيوم. حضرات گرامی برادران اسلام اس جہان رنگ بو میں اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا حواری ملے ایوب کو بھیجا حواری ملے زکریا کو بھیجا صحابی ملے یحییٰ کو بھیجا صحابی ملے لوط کو بھیجا چاہنے والے دیے ہود کو بھیجا چاہنے والے دیے ہر نبی آیا چاہنے والا ملا ماننے والا ملا مت والا ملا نصرت کرنے والا ملا مدد کرنے والا ملا جان فدا کرنے والا ملا اللہ اللہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی آیا اللہ نے ہر نبی کو حواری دیے ہر نبی کو صحابی دیے ہر نبی کو ماننے والے دیے ہر نبی کو چاہنے والے دیے ہر نبی کو مت والے دیے لیکن چشمے فلک نے اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے صحابیوں کو دیکھا ہر نبی کے حواریوں کو دیکھا ہر نبی کے ماننے والوں کو دیکھا ہر نبی کے مت والوں کو دیکھا ہر نبی کے چاہنے والوں کو دیکھا ہر نبی کے چاہنے والے نے اپنے نبی سے محبت کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ جاشت نہ کیا کوئی کمی باقی نہ کی لیکن چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کے چاہنے والے ماننے والے مدد کرنے والے الفت کرنے والے مت والے ماننے والے چاہنے
यहया को मिले, न लूत को मिले, न हूद को मिले, न दानियाल को मिले, न यूशा को मिले, न जुल्किफ्ल को मिले। सारे नबियों के मानने वाले एक तरफ और मेरे मुस्तफा के सहाबा एक। नारे नबी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहर के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ अल्लाह अल्लाह। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, हक्कानियत की पहचान बोला, इमाम अहमद रजा खान बोला। सहाबा ने अपने तौलो फेल से यही कहा और यही किया, करूं तेरे नाम पे जा पिता एक जान नहीं, तो जहां पिता तो जहां से नहीं, जी मरा करूं क्या करो जहां नहीं। यही सहाबाए किराम की कामयाबी का राज यही था, वो मेरे नबी से टूट के मोहब्बत करते थे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब मैं जामे मोहब्बत भी पिलाऊंगा और आखिर में तो इस्लाही होशों पर भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी के चाहने वाले क्या वजह थी? ये इश्क़ मुस्तफा ही था, ये मोहब्बत मुस्तफा ही थी। मेरे नबी के चाहने वालों ने हर काम पे परचम इस्लाम को लहराया है, हर मोड़ पे परचम इस्लाम को लहराया है। परचम मशरिक़ में परचम उन्होंने लहराया, मगरिब में परचम उन्होंने लहराया। ये क्या वजह थी? अल्लाह अल्लाह। ये ताकत की वजह ना थी, ये दौलत की वजह ना थी, ये सरबत की वजह ना थी, एक ही वजह थी, उनके दिल में इश्क़ मुस्तफा था। जिधर निकल जाते थे वो मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत लोगों के दिलों में प्रतिजन करते जाते थे। और ज़माने को यही अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में शान चस्ती न थी, आंखों में चमत्कारों की, कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहर के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इश्क़ मुस्तफा में झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। क्या वजह थी? हर गांव पे उन्होंने परचम इस्लाम को लहराया, हर मोड़ पे परचम इस्लाम को लहराया। कामयाबी ने उनके कदम चूमे, कामयाब रानी ने उनके कदम चूमे। हर मोड़ पे उन्हें कामयाबी मिली, हर मोड़ पे उन्हें नुसरत मिली, हर गांव पे उन्हें मदद मिलती रही। अल्लाह अल्लाह। वजह ये थी उनके दिल में इश्क़ मुस्तफा जागूज़ी था। जिधर को निकल जाते थे अल्लाह अल्लाह, जिधर कोई निकल जाते थे परचम इस्लाम को लहराते जाते थे। अल्लाह अल्लाह। आओ चलो चलते हैं मदीने की तरफ। आओ मेरे मुस्तफा का एक दीवाना मैं बताऊं, आओ मेरे नबी का एक मतवाला तुम्हें दिखाऊं, आओ मेरे नबी का एक मानने वाला तुम्हें दिखाऊं, आओ मेरे मुस्तफा का एक आशिक तुम्हें दिखाऊं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वालों तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सहाबी हैं, नाम क्या है? ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह। क्या नाम है? ज़ैद इब्ने अब्दुल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में आए, या नबी अल्लाह आपका जमाले जहां आरा देखे बगैर करार नहीं मिलता। या नबी अल्लाह आपको देखे बगैर चैन नहीं मिलता। या नबी अल्लाह दिले बेकरार को करार आपसे मिलता है, दिले बेचैन को चैन आपसे मिलता है। जब आपका नजरे ताबा देखता हूँ, जब आपका माहे दरख्शा देखता हूँ, जब आपका रुखे रोशन देखता हूँ, जब आपका दीदार करता हूँ, या नबी अल्लाह चैन मिल जाता है। या नबी अल्लाह करार मिल जाता है। या नबी अल्लाह दिले बेकरार को करार मिल जाता है। लेकिन या नबी अल्लाह मैं किसान हूँ, या नबी अल्लाह मैं किसान हूँ, तुम में कोई किसान है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोले? या नबी अल्लाह मैं किसान हूँ, रोजाना आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकूंगा। या नबी अल्लाह कभी हफ्ते में आऊंगा, कभी इतवार में आऊंगा, कभी पीर में आऊंगा, लेकिन या नबी अल्लाह मैं खेत पे नमाज़े पंजगाना पढ़ूंगा। लेकिन या अल्लाह के रसूल नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, लेकिन नमाज को छोड़ूंगा नहीं। मैं किसान आदमी हूँ, खेत को पानी भी देता हूँ, ज़राअत भी करता हूँ। या नबी अल्लाह मैं खेत को काटता भी हूँ, मैं बीज डालता भी हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल मैं रोजाना आपका दीदार नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे ज़ैद तू काम भी किया कर, तू खेती भी किया कर, तू खेती बाड़ी भी किया कर, ये भी अल्लाह की इबादत है। तू खेती करेगा, ये भी अल्लाह की इबादत है। बीवी बच्चों के लिए हलाल कमाई करेगा, ये भी अल्लाह की इबादत है। जब बंदे मोमिन, मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदे मोमिन अपनी औलाद के लिए इसके हलाल कमाता है और कमा करके जब शाम को घर में आता
کے جب بستر پہ لیٹتا ہے تو میرا نبی فرماتا ہے وہ بات میں بستر پہ لیٹتا ہے اللہ اس کی پہلے ہی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اللہ یہ رزق حلال کی برکت ہے. عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ روزانہ آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا. اللہ اللہ اب چلے گئے جناب زید بن عبداللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کھیتی کی طرف جا رہے ہیں. کبھی پیر کے دن آتے ہیں, کبھی اتوار کے دن آتے ہیں. اللہ نے اور کاروبار میں ترقی عطا کی تو کبھی ہفتے میں اب آ رہے ہیں, صرف جمعے کے دن آتے ہیں, نبی کا دیدار کر رہے ہیں, میرے نبی کو تک رہے ہیں تو تکتے رہ جا رہے ہیں. اللہ اللہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ زید ابن عبداللہ. اللہ اللہ اب ہفتے مہینوں میں بدلے, مہینے سال میں بدلے, زمانہ بیتتا گیا, دور بیتتا گیا. اللہ اللہ لیکن جب آمنہ کا لال مدینے کا ہلال دونوں عالم کا مالک و مختار دنیا سے جانے والا ہے. اب کون آئے؟ زید ابن عبداللہ آئے, دل اتبار کا ہے. اور جب نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ اللہ ابو بکر سے فرمایا میرا یار کہاں ہے؟ عمر میرا یار کہاں ہے؟ میرا محبوب کہاں ہے؟ میرا محبوب کہاں ہے؟ میرا مقصود کہاں ہے؟ میرا آقا کہاں ہے؟ میرا مولا کہاں ہے؟ میرا ملجا کہاں ہے؟ میرا مابا کہاں ہے؟ میرا داتا کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اے زید مصطفیٰ بیمار ہے, اللہ کا رسول بیمار ہے. اللہ اللہ فرمایا نہیں میں نبی کو دیکھوں گا ضرور, میں مصطفیٰ کا دیدار کروں گا, میں آمنہ کے لال کا دیدار کروں گا, میں مدینے کے ہلال کا دیدار کروں گا, میں آقا و مولا کو دیکھوں گا. اللہ اللہ جب جناب ابو بکر نے اتنا سنا کہ مصطفیٰ کا صحابی بے قرار ہے, مصطفیٰ کا صحابی بے چین ہے, مصطفیٰ کا صحابی تڑپ رہا ہے, مصطفیٰ کا صحابی بے قرار ہے. اللہ اللہ تو زید نے فرمایا دیدار میں کرا دوں گا. کس کا؟ مصطفیٰ کا. دیدار میں کرا دوں گا آمنہ کے لال کا, مدینے کے ہلال کا, لیکن صرف نبی کو دیکھنا, بولنا نہیں. نبی کا دیدار کرنا, بولنا نہیں, صرف نبی کو دیکھنا. اس لیے مصطفیٰ بیمار ہے. اب زید بن عبداللہ چلے, کہاں جا رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ میں. میرا نبی جلوہ گر ہے, میرا مصطفیٰ جلوہ فگن ہے. اللہ اللہ اور میرے نبی کے چہرے پر چادر پڑی ہے. چھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دل لگاؤ, دل لگاؤ, جہاں لے کے جا رہا ہوں جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ پیچھے بالو لہک کے بولو. کیا پڑی ہے نبی کے چہرے پر؟ چادر. میرا نبی سو رہا, چادر پڑی ہے. اب قرآن گویا ہوا یا ایوہ المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. جب چادر نبی کے چہرے پہ پڑی ہے اللہ اللہ تو زید بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی چادر سے نور نکل رہا ہے, چھن چھن کے نور نکل رہا ہے, چھن چھن کے کمرے کو منور کر رہا, ہواؤں کو منور کر رہا, فضاؤں کو منور کر رہا. زید بن عبداللہ کہتے ہیں جب چادر کو میں نے دیکھا, جب چادر پڑی ہے نا تو نبی کے تلوے کھلے ہیں. کیا؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دل لگاؤ, دل لگاؤ, تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کھلے ہیں نبی کے تلوے؟ کون سے تلوے؟ کون سے تلوے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دوہن ہے آب حیات, وہ ہے جان مسیحا ہمارا نبی. ارے کون سے تلوے کھلے ہیں؟ ارے وہ تلوے کھلے ہیں جن کی نالین کی شان یہ ہے تو سر پہ رکھنے کو مل جائے. نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہے. ارے جب تلووں کا جب کا عالم یہ ہے تو تلوے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب نالین کا عالم یہ ہے تو ان کے تلووں کا عالم کیا ہوگا؟ زید بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے تلوہ دیکھا. کیا دیکھا؟ تلوہ دیکھا. ارے کس کا تلوہ؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لہک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ تلوہ. کس کا تلوہ دیکھا؟ نبی کا. اگر کوئی کالیا ہونا تو تلوے تو اس کے بھی خوبصورت ہوتے ہیں. یہ تو وہ سو رہا ہے تو جانے عالم ہے, یہ تو وہ سو رہا ہے تو جانے جانا ہے, یہ تو وہ سو رہا ہے تو جانے ایمان ہے, یہ تو وہ سو رہا ہے. وہ جان بھی ہماری, ایمان بھی ہمارا ہے, جان سے بھی پیارا جانے جہاں ہمارا. یہ تو وہ سو رہا ہے تو کائنات کی جان ہے, یہ تو وہ سو رہا ہے تو دنیا کی جان ہے, یہ تو وہ سو رہا ہے تو جہان کی جان ہے. زید بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کا تلوہ دیکھا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اللہ. کیا دیکھا؟ نبی کا تلوہ.
جب طلبہ دیکھا اسی میں کھو گیا، مصطفیٰ کے طلبوں میں کھو گیا، اور کھو کر کے کہاں گیا؟ کھیت پہ، کیا دینے کے لیے؟ پانی۔ اتوار کا دن بیتا، جب پیر کا دن آیا تو میرا نبی دنیا سے گیا، آمنہ کا لال دنیا سے گیا، مدینے کا ہلال دنیا سے گیا، پوری دنیا میں کھٹا ٹھوپ اندھیرا رکھا گیا، پوری دنیا اندھیرے میں نہا گئی، پوری دنیا ابو بکر رو رہے، عمر رو رہے، عثمان رو رہے، علی رو رہے، سعد رو رہے، سعید رو رہے، طلحہ رو رہے، جب عبداللہ سید ابن عبداللہ فرماتے کہ کہنے والے نے کہا کہ آمنہ کا لال چلا گیا، مدینے کا ہلال چلا گیا، دونوں عالم کا مالک و مختار چلا گیا، اللہ اللہ، اور تم میں نے اتنا سنا تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا ان آنکھوں سے تیرے حبیب کو دیکھا ہے، کائنات کے دولہ کو دیکھا ہے، کائنات کے ملچہ کو دیکھا ہے، کائنات کے ماں باپ کو دیکھا ہے، کائنات کے دولہ کو دیکھا ہے، اے مولا میری آنکھوں کو لے لے، اور کسی کا دیدار مجھے گوارا نہیں۔ میں نے کہا صاحب آنکھیں کیوں دیتی؟ بیوی کو دیکھے گا کیسے؟ ماں کو دیکھے گا کیسے؟ باپ کو دیکھے گا کیسے؟ اولاد کو دیکھے گا کیسے؟ تو سید نے کہا ان آنکھوں میں نبی کا جلوہ سمایا ہے، اب کسی کا جلوہ دیکھنا گوارا نہیں، اب جب قبر میں پہنچوں گا اور نبی آئیں گے تو کہوں گا قبر میں سرکار آئے، میں تو قدموں پر گروں، کہ فرشتے مجھ سے پوچھے، جھوم کے یہ میں کہوں مر کے پہنچا ہوں محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان اولیاء اکرام، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ اللہ اللہ۔ تم کب بولو گے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اور لہٹ کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، آنکھیں دیتی کس کے لیے؟ نبی کے دیدار کے لیے، اللہ اللہ۔ لیکن تم نے دل کہاں لگایا؟ دنیا کی رنگینیوں سے تم نے دل کہاں لگایا؟ ٹی ویوں سے تم نے دل کہاں لگایا؟ سیریلوں سے تم نے دل کہاں لگایا؟ ہیرو سے تم نے دل کہاں لگایا؟ ہیروئن سے؟ ارے کیا محبت کرنا ہے تو کائنات کا سب سے ہینڈسم، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے اطہر، ارے کائنات کا سب سے حسین اگر محبت کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، ان کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، ان کی طرح کوئی نہیں، سب سے اجمل میرا نبی، سب سے اعلیٰ میرا نبی، سب سے بالا میرا نبی، سب سے انصف میرا نبی، سب سے اطہر میرا نبی۔ کبھی تو بریلی کا امام بولا، احمد رضا خان بولا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، گمزدوں کو رضا اس کا دیجیے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہٹ کے بولو، سبحان اللہ، اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ دل لگ رہا ہے بولو، ارے دل لگ رہا، پیچھے والو بولو اللہ اللہ۔ آؤ اور لہٹ کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہی تو وجہ ہے جو انگریزوں نے کہا، کیا کہا؟ اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اللہ اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ ایک ہی وجہ ہے، آج سیریل چل رہے ہیں نا، اور سیریلوں میں ٹی ویوں میں جیسا دیکھ رہا ہے نوجوان ویسی کرتا نظر آ رہا ہے نا، اللہ اللہ۔ بہت پہلے کہا تھا قلندر لاہوری نے، اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اللہ اللہ۔ اب کیا وجہ ہے؟ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اللہ اللہ۔ فرنگی کیا نہیں ہے، ہمارا کلچر فرنگی ہو گیا، اللہ اللہ۔ اب جیسا یہ دیکھ رہے ہیں نا ویسے ہی کرتے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ آؤ اس کے مصطفیٰ کی داستان میں اللہ اللہ ہم اپنی اصلاح بھی کرتے نظر آئے۔ فرنگیوں نے کان میں بالی پہنی تو جوان نے پہنی نا، اس نے پینٹ پہنی تو جوان نے پہنی نا، اس نے شرٹ پہنا تو جوان نے پہنا نا۔ ارے ٹی وی میں جیسا دیکھ رہا ہے ایسا کرتا ہوا آج کا نوجوان نظر آ رہا ہے۔ اس نے انہوں نے بالی پہنی تو اس نے کان میں بالی پہنی، اس نے ٹوپا پہنا تو اس نے ٹوپا پہنا، اس نے لباس بدلا تو اس نے لباس بدلا، اللہ اللہ۔ جو کچھ کرتا نظر آ رہی ہے، اس نے کڑا پہنا تو نوجوان نے کڑا پہنا، کبھی پینٹ ڈھیلی چلی تو کبھی پینٹ چلی، تو زمانہ بدلتا رہا۔ جو دیکھتے ہیں ٹی ویوں میں
واہ بھائی واہ 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 واہ. اب سنو تقریریں ہوتی ہیں ہوتی رہیں گے. اللہ اللہ عشق کے صرف دعوے رہ گئے, عشق کا صرف نام رہ گیا. اللہ اللہ تم نے تو آئیڈیل شاہ رخ کو بنایا, تم نے تو آئیڈیل شاہ رخ خان کو بنایا, تم نے تو آئیڈیل ہیرو کو بنایا, تم نے تو آئیڈیل. اگر آمنہ کے لال کو تم آئیڈیل بناتے تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا, اس لیے کہ تم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا اور چمکوں میں مسلم نے آئیڈیل مصطفیٰ کو بنایا ہے. اللہ اللہ تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے. جب کسی جب آئیڈیل تم نے آمنہ کے لال کو بنایا تھا تو طارق بن زیاد, طارق بن زیاد, علی بن طارق نے اندلس کو فتح کیا تھا. اور جب تم نے آئیڈیل آمنہ کے لال کو بنایا تھا تو ہندوستان میں محمد بن قاسم نے پرچم اسلام کو لہرایا تھا. آج تم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا ہے. ارے بنایا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, اصلاح معاشرہ ہے, لے کے جاؤ, صرف باتیں نہیں پیغام لے کے جاؤ. اللہ اللہ تو تم نے کس کو آئیڈیل بنایا؟ ہیرو کو نا. کس کو آئیڈیل بنایا؟ ہیروئن کو نا. جو مکاری وہاں چل رہی ہے وہی نوجوان کرتا نظر آ رہا ہے, جو سیریلوں میں ہو رہا ہے وہی کرتا نظر آ رہا ہے, جو زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے ویسی نکالی کرتا نظر آ رہا ہے. اب آؤ اللہ اللہ. اور آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ جوانی دیوانی ہے, جوانی میں وہ لڑکیاں نہ ہو تو جوانی کس کام کی؟ جوانی میں اگر کوئی بھی گرل فرینڈ نہ ہو تو جوانی کس کام کی ہے؟ اللہ اللہ تو گرل فرینڈ بنائی جا رہی ہے. اللہ اللہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور سنو آمنہ کے لال بولا, مدینے کا ہلال بولا, دونوں عالم کا مالک و مختار بولا. او سیٹنگ کرنے والے سنو, تم ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنانے والے سنو, اللہ اللہ لڑکیوں کو پھنسانے والے تم بھی سنو. آمنہ کے لال نے فرمایا بہت اچھے بھائی, اب پورے جسم کو کان بنا لو. کوئی تقریر کرنے نہیں آیا, یہ پیغام دینے آیا ہوں. پیغام امن کا ہے, شانتی کا ہے, محبت کا ہے, الفت کا ہے, اصلاح کا ہے. اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اللہ اللہ اب سنو نوجوانوں سنو, میرے نبی نے فرمایا اصلاح معاشرہ میں آئے ہو نا. اللہ اللہ تم کہتے ہو جوانی کس کام؟ جب تک کہ جوانی میں کوئی لڑکی نہ ہو تو کس کام کی؟ سنو میرا نبی فرماتا ہے کل قیامت کی بھیڑ میں 3 لوگ کی عدالت میں ہوں گے. کون؟ پہلا میرا پروردگار فرمائے گا لوگوں یہ مال کمایا کہاں سے, کہاں خرچ کیا, کہاں کمایا, کہاں خرچ کیا. آج دولت آئے تو اترا کے چلتا ہے, دولت آئے تو پھٹا پھٹا پھرتا ہے, دولت آئے تو آنکھیں دکھاتا پھرتا ہے, دولت آئے تو کبر آتا ہے, دولت آتی ہے تو گھمنڈ آتا ہے, دولت آتی ہے تو عیاشی آتی ہے, دولت آتی ہے مکاری آتی ہے. اللہ اللہ لیکن جب دولت کے ساتھ دین بھی آتا ہے تکبر ختم ہوتا ہے. دولت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دین دیتا ہے, گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے. بندہ دولت کما کر کے بھی اللہ والا ہو جاتا ہے. اللہ فرمائے گا کہاں سے کمایا؟ پہلا یہ کہاں سے کمایا, مال کمایا کہاں سے, اور خرچ کہاں کیا, کہاں کمایا, کیسے کمایا, کہ سستا لگایا, کیسے کمایا, سودی کاروبار کیا, کیسے کمایا. آج سودی کاروبار بھی بہت ہو رہا ہے, بڑے بڑے دیندار سود لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اب سنو میرے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک پیسہ لیا, سود کا ایک پیسہ لیا, ایک پیسہ سود کا جس نے کھایا, نبی فرماتا ہے گویا کہ اس نے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. بتاؤ ایک سود کا پیسہ کھانے والے کے لیے اتنا بڑا عبرتناک انجام ہے. اور میرا کریم فرماتا ہے جو سود کھائے گا, جو سود اپنے بچوں کو کھلائے گا, رب فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. اب کس میں ہمت ہے کہ رب سے اعلان جنگ کر سکے؟ اور میرا پروردگار فرماتا ہے جو سود کا پیسہ کھائے گا اللہ اس کو تباہ کرے گا, پروردگار اسے برباد کرے گا. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دھنا سیٹ تھے لیکن جب سودی کاروبار شروع کیا اللہ نے تباہ کر دیا, اللہ نے برباد کر دیا, اللہ نے ہلاک کر دیا. پتہ یہ لگا تو سود کا ایک لقمہ کھائے گا اللہ تباہ کر
ترستے ہو تو رزق حلال کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے دنیا میں بھی شاد رکھے گا اور آخرت میں بھی شاد رکھے گا۔ اللہ سمجھ، اللہ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اللہ اکبر، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا؟ اللہ اور فرمایا بڑے بڑے حاجیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے، گھما پھرا کے سود لیتے ہیں، 1,00,000 روپے کسی کو دے دیے تو کہتے ہیں ہر مہینے 10,000 دیتے رہنا، ہر مہینے 10,000 دیتے رہنا، یہ بھی سود ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو گھما پھرا کے سود لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر کھجلی مسلط کر دے گا اور وہ رب کی عدالت میں کھڑا نہ ہو سکے گا، بلبلائے گا، چلائے گا، ایسی عالم میں میرا کریم نے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ پھر دوسرا سوال ہوگا یہ جوانی کہاں گزاری؟ چیٹنگ بازی میں زبانی کہاں گزاری؟ اللہ برشف جوانی کہاں گزاری؟ ہیرو کی نقل کرنے میں جوانی کہاں گزاری؟ فرعون کی نقل کرنے میں جوانی کہاں گزاری؟ عیاشی میں جوانی کہاں گزاری؟ مکاری میں اللہ نے تجھے طاقت دی تھی، اللہ نے تجھے جسم دیا تھا تو پھٹا ہو رہا تھا، تھوڑی سی سم کر لی تو پھٹا ہو رہا ہے، اللہ وہ بھی ہلڈر بنا دے رہا ہے۔ آج سنو رب کی عدالت میں یہ جسم کھپایا گا، یہ تیرے چہرے پر اداسی کی آثار آئے کیوں؟ تو نہ تباہ ہوا کیوں؟ تو کمزور ہوا کیوں؟ رب کی عدالت میں یہ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری؟ اگر زنا میں گزاری ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ اور فلموں کی نقالی کرنے والوں کیا جواب دو گے؟ سنو درس عبرت ہے، کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے، پیغام ہے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا جہنم میں ایک پاپی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اور سرکار فرماتے ہیں وہ بادی کس کے لیے ہے؟ زانیوں کے لیے، اور سرکار فرماتے ہیں اس میں ایک بچو ہے، کس کے برابر ہے؟ گدھے کے برابر، اور سرکار فرماتے ہیں اتنا بڑا بچو ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس بچو میں میرا نبی فرماتا 70 ڈنک ہے، ہر ڈنک میں 70 تھیلیاں ہیں زہر کی، جب وہ زانی کو ڈسے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 1000 سال تک چلاتا رہے گا، بلبلاتا رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، اضطراب میں رہے گا، تڑپتا رہے گا، اور وہ مسلسل ڈنک مارتا رہے گا۔ اللہ سمجھ، اور اس پر ہی بس نہیں، میرا نبی فرماتا ہے وہ لڑکی بازی کرنے والوں اور برشب اور فیس بک پر چیٹنگ کرنے والوں تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ہمارا کیا کر لے گا؟ پردھان سے ہماری پڑتی ہے، چیئرمین سے ہماری پڑتی ہے، پولیس والوں سے ہماری پڑتی ہے، کوئی ہمارا کرے گا کیا؟ پردھان ہے تو چھوڑنے والا، چیئرمین ہے تو چھوڑنے والا، ایٹم ہے تو چھوڑنے والا، دادا کرو، یہ دادا گری دنیا میں چل رہی ہے، قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو فقط اللہ کی چلے گی۔ اللہ جب زانی کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا، کہاں؟ رب کی عدالت میں۔ سنو غور سے سنو، اصلاح معاشرہ ہے نا، کیا مطلب اس کا؟ معاشرے کی اصلاح میں چاہتا تو اس کے رسول پہ ہی بولتا رہتا۔ اللہ متوجہ ہیں کہاں لایا جائے گا؟ رب کی عدالت میں۔ رب فرمائے گا تو ہی ہے نا کہ تو نے زنا کیا تھا، تو ہی ہے۔ اللہ رب کی عدالت میں کہے گا مولا میں کہاں؟ کیا کہے گا؟ میں کہاں؟ تو رب فرمائے گا خاموش، زبان پہ تالا۔ رب کہے گا ران سے بول، ران بولے گی مولا یہی زانی ہے نا۔ اللہ مجھ پہ سوار ہو کے ہوٹل کی طرف گیا تھا نا، مجھ پر سوار ہو کے سمندر کی طرف گیا تھا نا، مجھ پہ سوار ہو کے جنگل کی طرف گیا تھا نا۔ کہے گا مولا یہی پاپی ہے، پروردگار مجھ سے چل کے جنگل کی طرف گیا تھا، مولا اس وضاحت کہیں گے پروردگار یہی ہے کہ جس نے لڑکی کو ٹچ کیا تھا، کام کہیں گے مولا کہ یہی ہے کہ لڑکی ارہول لگا کر کے لڑکیوں سے سیکسی باتیں کی تھی، اے پروردگار یہی ہے۔ کون کہے گا رب کی عدالت میں لایا جائے گا کس کو؟ زانی کو۔ اللہ
اللہ جب یہ اتنا سنے گا کہ میرا پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے, میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے, میری زبان میرے خلاف گواہی دے رہی ہے, میرے کان میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں, اللہ اللہ اور سو رب کہے گا تو رب قسم فرمائے گا تو اس کا گوشت جسم سے چھڑ چھڑ کے زمین پہ گر جائے گا. اللہ اللہ میں وہ نہیں ہوں کہ سبحان اللہ میں جنت دے جاؤں, سن لو میں وہ نہیں ہوں کہ ماشاء اللہ میں جنت دے جاؤں, اتنی آسان نہیں ہے جنت. کام تو سچے کیے, جنت کا ہے امیدوار, کسرے جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے, جنت آسان نہیں ہے. اللہ اللہ اگر جنت آسان ہوتی تو صحابہ روتے نہیں, جنت آسان ہوتی اہل بیت روتے نہیں. اللہ اللہ سنو وہ لڑکیوں کو ٹچ کرنے والوں تم بھی سنو, یہ دیکھ رہے ہو نا فلموں میں جیسا دیکھ رہے ہو ویسی کرتے نظر آ رہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے لڑکی کو ٹچ کیا ہوگا, کیا ٹچ, اللہ اللہ دیکھ زندگی کیسی دیوانی ہے وہاں. اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کی بھیڑ میں اس کا ہاتھ پیچھے کی جانب کو بندھا ہوگا, کس سے, آگ کی جنزیروں سے. اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی لڑکی کو بوسہ دیا ہوگا آگ کی کینچی سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. اللہ اللہ یہ رب کی عدالت میں ایسے بدبختوں کو لایا جائے گا. اور سرکار فرماتے ہیں یہ میری ماں بھی سنے, بہنیں بھی سنیں, تم بھی سنو. سرکار فرماتے ہیں اور جوانوں تم بھی سنو. اللہ اللہ متوجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے نا, ارے بولو سمجھ آ رہی ہے نا, ارے پیچھے بالو سمجھ آ رہی ہے نا. اور سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں معراج کرنے کے لیے گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ شغل ہو رہا, آہو ہوا, بے قراری, بے چینی, اضطراب. اللہ اللہ بے قراری سے میں بے قرار ہو گیا. مولا یہ کون ہے, پروردگار یہ کون ہے. آواز آئی محمد ربی یہ تمہاری امت کے نوجوان ہیں. اللہ اللہ جو بن سمر کے نکلا کرتے تھے نا صبح. اللہ اللہ آج تو شیشے کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا نوجوان. لڑکیاں کیا سنگار کریں گی جو لڑکے کر رہے ہیں. اللہ اللہ کریم پاؤڈر جتنا ان کے پاس ہے وہ لڑکیوں کے پاس کہاں, اب تو بن سمجھ کے نکل رہا ہے. اللہ اللہ اور اپنے آپ کو نہار رہا ہے, دیکھو میری پینٹ, دیکھو میری شرٹ. اللہ اللہ بن سمجھ کے نکلنے والوں اور لڑکیوں کو پٹانے کے چکر میں, ان کو پھانسنے کے چکر میں بن سمجھ کے نکلنے والے بے غیرتوں سنو میرا نبی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کہاں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا. اللہ اللہ روئیں گے, چلائیں گے, بے قرار ہو جائیں گے. اللہ اللہ لیکن کوئی سننے والا نہ ہوگا. اللہ اللہ تم اسی میں مست ہونا کہ فلاں بزرگ لے جائیں گے جنت میں. میں نے کہا لے کے جائیں گے کب, قیامت کے دن. قیامت سے پہلے بھی تو ایک قیامت ہے, قبر میں بھی تو قیامت ہے, لے کے تو بعد میں جائیں گے. شفاعت تو بعد میں ہے, سفارش تو بعد میں ہے. اللہ اللہ حمایت تو بعد میں ہے, لیکن اصل قیامت قبر میں ہے. اللہ اللہ اور بن سمجھ کے نکلنے والوں. اور آج کل لڑکے تم وہیں جاتے ہیں جہاں لڑکیاں ہو. دیکھو جلوسوں کا حال, جلوسوں میں دیکھو نا جہاں لڑکیاں وہیں پھیل پھینک وہیں پھل پھینکتا نظر آ رہا ہے, وہیں پھول پھینکے جا رہے ہیں. جہاں لڑکیاں اللہ اللہ جہاں مرد کھانے کے لیے بے قرار ہے شادی میں, لیکن جہاں لڑکیاں وہیں لڑکے نظر آ رہے ہیں. اللہ اللہ سمجھ رہے کہ نہیں, اور دھکا مکی کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ سمجھ کہ مجھے ذرا دیکھ لے, تیرا دیکھنا تو باہر نکلے گا. کر کے زنا کرنے والوں, اللہ اللہ پارکوں میں زنا کرنے والوں, سمندر کے کنارے زنا کرنے والوں, کھیتوں میں زنا کرنے والوں, اینٹوں میں زنا کرنے والوں, جنگلوں میں زنا کرنے والوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر دن آسمان دنیا پر جو اس کی شایان شان ہے تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے مانگنے والوں مانگو دیا جائے گا, بے اولادوں لو اولاد دی جائے گی, گناہگاروں معافی مانگو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اللہ بے پیسوں مانگو دیا جائے گا, نوجوانوں مانگو دیا جائے گا, بے کاروبار والوں مانگو کاروبار دیا جائے گا, بے اولاد مانگو اولاد دی جائے گی. لیکن جب زانی مانگتا ہے, کون مانگتا ہے, زانی, تو اللہ فرماتا ہے
اس کے قول کو رد کر دیتا ہے. کون؟ پروردگار اللہ. اللہ آسان سمجھتے ہو؟ جہنم کی آگ اللہ اللہ بھڑک رہی ہے. اللہ سمجھ بھڑک رہی ہے. کس کے لیے؟ جو دنیا میں بے عمل رہے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ مولوی کا قول نہیں ہے کہ مفتی صاحب آئے تھے کہہ گئے. یہ مولانا عبدالکلام کا قول نہیں ہے، نہ مولوی کا، نہ مفتی کا، نہ محقق کا. یہ اللہ کے رسول کا ہے. جو کہہ دیا وہ ہوتے رہے گا. اگر زمین کو انہوں نے آسمان کہہ دیا تو ہو گیا. جو کہہ دیا ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. اللہ اللہ یہ مولوی کا قول نہیں ہے، یہ کسی محقق کی پیر نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا قول ہے، مدینے کے ہلال کا قول ہے. اب سنو اور تو تم بھی سنو. اللہ اللہ ماشاءاللہ اصلاحی بیان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ متوجہ ہیں؟ بہت اچھے ماشاءاللہ. میرے پیچھے والوں متوجہ ہو. اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا میری امت کی عورتیں بھی الٹی لٹک رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ. کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ الٹی لٹک رہی ہیں. اللہ اللہ سرکار فرماتے الٹی. میں نے پوچھا جبریل یہ الٹی کیوں لٹکی ہیں؟ اللہ اللہ لٹکانا اگر پیسے بھی لٹکایا جائے تو یہ کم نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں میری امت کی عورتیں الٹی لٹکی. میں نے کہا جبریل کیوں؟ فرمایا یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی تھی. اللہ اللہ او شادیوں میں بن سور کے جانے والی ہو. اللہ اللہ تیرا سنگار تو تیرے شوہر کے لیے تھا. تیرا سنگار اللہ اللہ عورتوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں تو چڑیل بنی رہے گی لیکن شادیوں میں دیکھو اس کا سنگار. زمانہ دیکھے کس لیے جا رہی ہے بن سور کے. زمانہ دیکھے کس لیے جا رہی ہے. دنیا دیکھے کس لیے جا رہی ہے. زمانہ دیکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے جس لباس پہنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و علا والہ قیامت کے دن جہنم میں اسے الٹا لٹکائے گا. اور جس نے باریک لباس پہنا ایسی عورتوں کو بھی الٹا لٹکایا جائے گا. اے عورت تو بہت سنبھل نازک ہے، اپنے جسم پر رحم تو کر. اللہ اللہ اور جہنم کو معمولی مت سمجھنا. آج دنیا نے جہنم کو معمولی سمجھ لیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام سنا ہے نا. ارے جانتے ہو آدم علیہ السلام کو؟ کون ہے تمہارے ابا؟ کون؟ آدم علیہ السلام. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ دنیا میں آئے کتنی سال تک روتے رہے؟ 360 سال تک روتے رہے. اللہ اللہ جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ تبارک کا بھوک لگنے لگی. جیسی دعا قبول ہوئی پھر بھوک لگنے لگی. کہا موباری تعالیٰ مجھے کھانا چاہیے. کہا آدم کھانا پکا لو. باری تعالیٰ پکاؤں کیسے؟ فرمایا آگ لگا لو. باری تعالیٰ آگ لاؤں کہاں سے؟ کہا میں جبریل کو بھیجتا ہوں آگ لے کے. کہاں سے؟ جہنم سے. اب کون چلے؟ جبریل امی. کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کے کنارے جہنم کے پاس گئے. جب دروازے پہ پہنچے تو جناب مالک سے فرمایا مالک علیہ السلام آدم کو بھوک لگی ہے. کس کو بھوک لگی ہے؟ آدم کو بھوک لگی ہے. آگ دے دو. کہا کتنی آگ؟ کہا ایک کھجور کے برابر. کہا کرو گے کیا؟ کہا آدم علیہ السلام کو بھوک لگی ہے وہ کھانا بنائیں گے. تو جناب مالک نے فرمایا اے آدم اگر دنیا میں ایک کھجور کے برابر آگ پہنچ گئی تو آسمان اور زمین چل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے. اللہ اللہ تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی کھجور دے دو. فرمایا کہ آدھی کھجور لے گئے تو کبھی زمین سبزہ نہیں اگائے گی، کبھی آسمان بارش نہیں کرے گا. فرمایا تم ہی بتاؤ کتنی لے کے جاؤں؟ تو فرمایا جو کے دانے کے برابر. دیکھا ہے جو کا دانا؟ ارے دیکھا ہے نا گیہوں کے ساتھ میں ہوتا ہے جو، تھوڑا وہ دانا پتلا ہوتا ہے. دیکھا ہے نا؟ اب لے کے آئے کون؟ جبریل امی آئے. کہاں آئے؟ دنیا میں کیا لے کے؟ جو کے برابر آگ کو لے کر کے آئے ہیں.
اللہ اللہ. اور جب دنیا میں آگ کو لے کر کے جو کے برابر آ رہے ہیں کون؟ جناب جبریل علیہ السلام. اور وہ آگ کو پہاڑ پہ رکھا کہا اور فرمایا جبریل چاہتے رہے ہو جانے سے پہلے اس چوکے برابر آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھولو اور دھو کر کے رحمت کے پانی سے تب اس آگ کو دھلا. اور لے کر کے جب آئے ہیں اور پہاڑ پہ جب وہ آگ رکھی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ. اور جہاں سے وہ آگ آئی تھی وہیں چلی گئی. اللہ اللہ. جب وہیں چلی گئی پھر دھواں رہ گیا. کیا رہ گیا؟ دھواں. یہ دنیا میں جو آگ ہے وہ اصل آگ نہیں، آگ کا دھواں ہے. اللہ اللہ. اور سرکار فرماتے ہیں یہ آگ کا دھواں ہے، اصل آگ نہیں. اور جہنم کی آگ جس کی باتیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، جس میں بچھو ہے، جس کے اندر سانپ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بے نمازیوں کے لیے ہے، وہ شرابیوں کے لیے ہے، وہ زانیوں کے لیے ہے، وہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے ہے، وہ عیاشوں کے لیے ہے، وہ فلم دیکھنے والوں کے لیے ہے، وہ سیریل پر ناجائز اللہ اللہ ناجائز فلمیں دیکھنے والوں کے لیے ہے، وہ لڑکی بازوں کے لیے ہے، وہ لڑکے بازوں کے لیے ہے. اللہ اللہ. اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا. اس میں مت رہنا کہ فلاں جنت میں لے جائے گا، فلاں مولوی جنت میں لے جائے گا، فلاں عالم جنت میں لے جائے گا. یہ کلیئر ہے، لے لے تو جائے گا قیامت کے دن. اللہ اللہ. لیکن قیامت کا 50,000 سال کا دن. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ اللہ. اس میں پتا ہے آپ کو جبریل جیسا فرشتہ تھر تھر کانپ رہا ہے قیامت کے دن. تم کہتے ہو نا کہ بولے جائیں گے بولے جائیں گے بولے جائیں گے. جبریل جیسا فرشتہ کانپ رہا ہے اور جناب عیسیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. اللہ. مولا نفسی نفسی. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. آج تو میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ اللہ. کون کہیں گے؟ جناب عیسیٰ. اور تم اسی میں خوش ہو. سبحان اللہ. جنت ہمارے ابا کی. ماشاءاللہ. جنت ہمارے ابا کی. اتنی آسان ہے، اتنی آسان نہیں ہے جنت. اللہ اللہ. اللہ سمجھ. اللہ. فاروق اعظم جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ سرکار نے فرمایا فاروق آ رہے ہیں جنتی ہیں. وہ فاروق کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دے. وہ فاروق اعظم اگر دریائے نیل کو خط لکھ دے تو دریا جاری ہو جائے. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. شان والا عمر، مقام والا عمر، عظمت والا عمر، برتری والا عمر، عزیزی والا عمر، عفت والا عمر، اللہ کی اللہ عمر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عمر. اللہ اللہ. اور جب قیامت اور قبر کو سنتے تو تن کا ہاتھ میں لیتے. کیا لیتے؟ تن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، ایک تن کا ہوتا، ہوا مجھے اڑا کر کے لے جاتی. اللہ اللہ. وہ علی کے مرتضی مشکل کشا شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر. اللہ اللہ. کون علی؟ جو حسین کا بابا ہے. کون علی؟ داماد پیغمبر ہے. کون علی؟ فاطمہ زہرا کا شوہر ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور جب قبر پہ کھڑے ہوتے علی اللہ اللہ تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے علی تم تو وہ ہو کہ نبی نے کہا ہے علی آ رہے ہیں جنتی ہے. جن کے لیے نبی نے جنت کی بشارتیں دی وہ اتنا خوف خدا سے روئے. اللہ اللہ. لیکن ہماری نمازیں بھی اچھی نہ ہو، ذکر ہمارے پاس نہ ہو، تقویٰ ہمارے پاس نہ ہو، ہم کتنی دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں عاشق رسول. اللہ اللہ.
तुम आशिक रसूल हो, मैं इस पर कोई अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं कह सकता। आशिक रसूल को नमाजें छोड़ता हुआ देखा है? अल्लाह अल्लाह। आशिक रसूल को कभी नबी ने देखा नमाजें छोड़ता हुआ? अल्लाह समझ। कभी आशिक को दाढ़ी मुंडा देखा है? कभी मुस्तफा? अरे जो जिससे मोहब्बत करता है उससे निस्बत रखने वाली तमाम चीजें उसको महबूब हो जाती है। नमाज नबी को महबूब है, अल्लाह के रसूल को तकवा महबूब है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी। जनाब आयशा फरमाती है नबी को जब भी परेशानी लाहिक होती नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह। कभी तुम्हें भी परेशानी लाहिक हुई नमाज के लिए खड़े हुए? नहीं। अल्लाह अल्लाह। हम तो नमाजें छोड़े फिर भी आशिक, दाढ़ियां मुंडाए फिर भी आशिक, लड़कियों को तके फिर भी आशिक, शराब पिए फिर भी आशिक। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह समझ। लोगों आशिक बन के दिखाओ, नबी की इत्तिबा करके दिखाओ, नबी की पैरवी करके दिखाओ। अल्लाह समझ। रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रब की अदालत में ये जवानी कहां खर्च की, जवानी गुजारी कहा? अल्लाह अल्लाह। फिर परवरदिगार फरमाएगा ये इल्म हासिल किया। क्या किया? इल्म हासिल किया, उस पे अमल कितना किया? अल्लाह अल्लाह। कौन कहेगा? परवरदिगार आलम कहेगा। और आजकल देखिए शराब भी आम होती जा रही है, जुआ भी आम होता जा रहा है, सच्चा भी आम होता जा रहा है। आज लोग अल्लाह अल्लाह सिना भी आम होता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जिसने शराब का एक घूंट पिया, कौन फरमाता है? अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने शराब का एक घूंट पिया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम का, जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। और शराब वो उम्मुल अमराज है जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह ये तमाम खबासतों की मां है, तमाम बुराइयों की चर्चा है, शराब है। अल्लाह अल्लाह। शराबी कुछ भी कर सकता है, ये भी सुनो, समझ रहे हैं कि नहीं? शराबी कुछ भी कर सकता है। आज नशा भी आम होता जा रहा है। 18-18 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे शराब की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नशे की तरफ जा रहे हैं। मुआशरा नशे में लतपत होता चला जा रहा है। कौमे मुस्लिम जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर नशा पर चीज क्या है? हराम है। और हर नशा पर चीज हराम है। और हर नशा करने वाला जहन्नम में जाएगा। और क्या कुछ भी कर सकता है? सुनेंगे? बोलूंगा? बोलिए। अल्लाह अल्लाह। हद तो ये है ये अपनी माँ की इज्जत को तार तार कर सकता है, बहन की इज्जत को तार तार कर सकता है, खाला की इज्जत को तार तार कर सकता है, ज़ानी और शराबी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। और सुनिए शराबी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से शराब को मिटाने आए थे। आज उनके मानने वाले शराब की जानिब जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और बड़े बड़े हाजी शराब के ठेके ले रहे हैं। समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। ये भी चल रहा है। हराम कारोबार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हाजी जी। अल्लाह अल्लाह। सुनिए हजरत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह ताला का नाम सुना है? बहुत जलीलुल कदर अल्लाह के वली है। इनका मज़ार मुबारक केरला में है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इब्ने जोज़ी एक वाक़िया लिखते हैं, मैंने भी अपनी किताब में शाने वालिदैन में इसको दर्ज फरमाया। अल्लाह अल्लाह। मालिक पिता इब्ने हारून। कौन था इब्ने हारून? बहुत बड़ा। कौन था? बहुत बड़ा तपस्वी आदमी था ये शुरू में, लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों से। इसकी दोस्ती किससे थी? धन्ना सेठों से। अल्लाह अल्लाह। जब दौलत आती है तब अय्याशी जन्म लेती है। जब दौलत आती है तब घमंड आता है। बहुत बड़ा ये भी मालदार था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों के लड़कों से। इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों के लड़कों से थी। ये शुरू में शराब का आदी नहीं था, लेकिन
जब इसकी दोस्ती हो गई अमीरों के लड़कों से तो ये शराब का आदी बन गया। लेकिन इसकी शराब का मामला घर में मख्फी था, घर में छुपा हुआ था, अल्लाह अल्लाह घर वालों को पता नहीं था। लेकिन जब एक दिन ये अपने दोस्तों में गया, उन्होंने इसको शराब पिलाई, शराब पर शराब पिलाई, और जब शराब पर शराब पिलाई ये अपने घर में आया। अल्लाह अल्लाह, कल को चांद निकलने वाला है, रमजान आने वाला है। माँ ने जब देखा मेरा नूरे नज़र, मेरा लखते जिगर शराब में लपत है, तो माँ ने कहा ऐ बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? कल को दुनिया रोजा रखेगी, अल्लाह की इबादत करेगी, रब की बारगाह में हाजिर होगी, मौला से मुल्तजी होगी, अपने मौला की बारगाह में लो लगाएगी, और तू शराब में धुत है। जब शराबी शराब में होता है, अल्लाह अल्लाह, लोग तलाक देते थे शराब में, तो कहते हमें पता नहीं लगा। अल्लाह अल्लाह, तो ये भी शराब में था। जब इसने देखा कि मेरी माँ मुझे नसीहत कर रही है, अल्लाह अल्लाह, तो इसने तमाचा माँ को लगाया और इसी पर बसना किया। अल्लाह अल्लाह, उसके घर के अंदर तंदूर आग से भड़क रहा था। अल्लाह अल्लाह, उसने अपनी बूढ़ी माँ को लिया और बूढ़ी माँ को लेकर के उस तंदूर में झोंक दिया। माँ जल करके कोयला हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब माँ जल के कबाब हो गई तो उसकी बीवी ने जब ये मंजर देखा तो मोहम्मद इब्ने हारून को उसकी बीवी ने धक्के दे के कमरे में बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह नमूदार होती है, अल्लाह समझ, वो आवाज देता है कि मुझे बंद क्यों कर दिया गया, मुझे कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त करने के लिए क्यों बंद कर दिया गया, आखिर मैंने किया है जो मुझे कमरे में कैद कर दिया गया। तो उसकी बीवी ने कहा, ओ बदमाश, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मोहम्मद इब्ने हारून ये बहुत बड़ा ताकतवर था, इसने अपने दरवाजे को उखाड़ दिया, और जब उखाड़ा तो बाहर निकला तो बीवी से कहा, माजरा क्या है, क्या माजरा है कि तूने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया? बीवी ने कहा, वो जालिम, मैं तो सुबह तक तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी, मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं तो रात ही चली जाती। कहा, बाकिया क्या है बता तो सही। अल्लाह अल्लाह, तो फरमाया, देख इस तंदूर में तेरी माँ, तूने माँ को धक्का दिया, धक्के पर ही बस न किया, तूने अपनी बूढ़ी माँ को तंदूर में झोंक दिया। अल्लाह समझ, माँ जल के कोयला हो गई है। जब इतना सुना, मेरी माँ, हाँ तेरी माँ जल के कोयला हो गई, हाँ जल के कोयला हो गई। जब इतना सुना तो इसने जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था, हाथ काट दिया। अल्लाह अल्लाह, हाथ को काट दिया। उस दिन से अल्लाह समझ, हाथ में जंजीर डाल ली, उस हड्डी में जंजीर डालकर क्या कर रहा है, दिन में रोजा रख रहा है, रात को नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तकबे पे तकबा कर रहा है, नमाजों पर नमाजें हैं, बंदगी पर बंदगी है, इबादत पर इबादत है, तकबे पर तकबा है, तहारत पर तहारत है, सदाकत पर सदाकत है, अमानत पर अमानत है। अल्लाह अल्लाह, इसी पर बस नहीं, हर साल हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मालिक बिन दिनार भी गए और उस साल ये भी हज को गया था, लेकिन जब जाता तो किसी ना किसी को ये बशारत अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में देता कि अल्लाह ने फलां के हज को मरदूद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्ने मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैं मक्का में गया तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला इस साल तो हाजी बहुत आए हैं, पूरी दुनिया से हज करने वाले आए हैं, डगर डगर से आए हैं, नगर नगर से आए हैं, बस्ती बस्ती से आए हैं, करगिया करगिया से आए हैं। ऐ अल्लाह, क्या तूने सबके हज को कबूल कर लिया है? अल्लाह अल्लाह, गैब से निदा आई, मालिक बिन दिनार सबके हज कबूल हो गई, लेकिन एक पापी है, एक मेरा नाफरमान है, उसका हज हमने मरदूद कर दिया है। बारी ताला वो मिलेगा कहां, परवरदिगारा वो मिलेगा कहां, मालिका कारसाजा वो मिलेगा कहां, बंदा नवाजा वो मिलेगा कहां, कहां कैसे आवाज आई, इब्ने मोहम्मद इब्ने हारून मिलेगा बयाबानों में, जंगलों में मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं उसका सुराग लगाते 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 उस तक पहुंच गया, देखा खंडरात है,
اللہ اللہ چھت کھلی ہوئی ہے، زمین کے نیچے ہے، اللہ اللہ زمین پر ہے اور زمین پر سر سجدے میں ہے، اللہ اللہ گریو زاری کر رہا ہے، آہو ہوگا کر رہا ہے، مولا کی بارگاہ میں ملتجی ہے، اس سے التجا کر رہا ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے، مالکہ کار سازا مجھے معاف کر دے، بندہ نوازا مجھے معاف کر دے، اس کی آہو ہوگا نے مالک دینار فرماتے ہیں میرے دل کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور جیسے ہی میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا اس نے میرے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی تو فوراً وہ سبل گیا اور سبلا، اور میری جان اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور میری جانیں متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کے فرمایا تم مالک بن دینار ہو؟ اللہ اللہ، آپ فرماتے یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، اللہ اللہ یہ تو اللہ والا معلوم ہو رہا ہے، یہ میرا نام بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے تو کون ہے، تیرا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اللہ کا مالک بھی دینار ہونا، ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں اور اے مالک دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو نوافل پڑھتا ہوں، وقت کی بارگاہ میں پوری رات سوتا نہیں، عبادت پر عبادت ہے، ریاضت پر ریاضت ہے، اے مالک بن دینار۔ اللہ اللہ رب کسی نہ کسی کو خواب میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے فلاں کا حج مردود کر دیا ہے، اللہ اللہ، تو فرمایا تیرا معاملہ کیا ہے یہ تو بتا۔ تو فرمایا مالک سنو، میرے شہر والے تو مجھے صوفی سمجھتے، اللہ اللہ سمجھتے کہ نہیں؟ اللہ اللہ بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا ہے، وہ دیندار بننے والوں، رات کی تاریکی میں زنا کرنے والوں اور دن کے اجالے میں سفید کپڑا پہن کر کے قوم کے سامنے آنے والے چٹنگ بازوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں سے چھپ گئے لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تم سب سے چھپ سکتے ہو لیکن پروردگار سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ اللہ، یہ محمد ابن ہارون نے کہا تھا مالک سنو، اللہ اللہ مالک سنو، میں شراب کا عادی نہ تھا لیکن دوستوں کے چکر میں آ کے میں شراب کا عادی بن گیا، اللہ شراب کا عادی بنا، اللہ اللہ ایک دن اتنی شراب مجھے پلا دی گئی کہ میں شراب میں دھت ہو گیا، اور دھت ہو کر کے جب گھر آیا ہوں کل کو آسمان پر، آسمان دنیا پر رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے والا ہے، لیکن میری ماں نمازی ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہے، میری ماں مصطفیٰ کی ماننے والی ہے، جب اس نے مجھے شراب میں لذت دیکھا تو کہا وہ بدبخت، کل کو رمضان ہے اور تو شراب میں لذت ہے۔ اللہ اللہ جب میری ماں نے مجھے تانا دیے تو میں نے ماں کو تماچا لگایا اور اسی پر بس نہ کیا، فرمایا تندور چل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو تندور میں جھونک دیا، اللہ اللہ میری ماں چل کر کے کوئلہ ہو گئی۔ اللہ سے مالک بھی دینار نے فرمایا ہٹ جا میری صورت کے سامنے سے، کہیں اب رب کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ سمجھ او ماں کو تکلیف دینے والوں اور بیویوں کے چکر میں آ کر کے ماں سے اپنے کھانوں کو چھوڑانے والوں، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکات دو، صدقہ کرو، اگر ماں ناراض ہے نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے، چاہے بندوں کے مزاروں کے چکر لگا لگا کے مر جا۔ اور بڑی بات سن جو کہنے جا رہا ہوں، حج کرتے کرتے ہر سال حج کر، ہر سال عمرہ کر، خانہ کعبہ کی چاؤں میں ہو، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو نہ تیرا حج قبول ہے، چاہے پوری زندگی مسجد میں سر رکھ کے مر جا، جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہے، نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے نہ کوئی اللہ کا ولی راضی ہے۔ پتہ یہ لگا اگر خدا و مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کا دل خوش کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم نے ماں باپ کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اللہ چکر لگ رہے ہیں مزاروں کے، چادریں چل رہی ہیں مزاروں پر، ماں 2 روپے ماں 100 روپے کے پٹے کو پرس رہی ہے، باپ
5 کے منڈل کے لیے ترس رہا ہے، یاروں کے دسترخوان لگ رہے ہیں، مرغے مسلم اپنے سسرالیوں کو کھلانے والوں اور ماں باپ سے منہ پھیرنے والوں اور ماں باپ کو تنگ نظری سے دیکھنے والوں، اللہ اللہ سن لو، میرے نبی نے فرما دیا، آمنہ کے لال نے فرما دیا، مدینے کے ہلال نے فرما دیا، جس سے ماں باپ راضی نہیں، اللہ اللہ اس سے نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں مانگتے پھر رہے ہو، مولانا ناظم صاحب دعا دے دو، مفتی عبدالکلام صاحب دعا دے دو، ہماری دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا ہے، سن لو، اللہ اللہ دعائیں لینا ہے تو ماں باپ سے دعائیں لو، ارے دعائیں کرانا ہے تو ماں باپ سے دعا کراؤ، سب سے بڑی دعا تیرے گھر میں ہے، اگر تیری ماں نے تیرے لیے دل سے دعا دے دی تو خدا کی قسم تیری دنیا بھی شاد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں، اگر نبی دعا دے دے تو بیڑا پار ہو جائے، اگر ماں باپ دعا دے دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، آخری بات سن لو، حضرت مالک بن دینار متوجہ ہیں، اللہ اللہ سمجھ رہے ہیں، مالک بن دینار اللہ اللہ چلے گئے، حاطب غیبی نے ندا دی، مالک تو نے ہمارے بندے کو مایوس کر دیا، مالک اللہ اللہ چاہ اس کو بشارت دے، اللہ اللہ کہ تو نے ماں کو جلایا ہے، جہنم میں جلائیں گے، اللہ سمجھ کیا آئی مالک بتا دے محمد ابن ہارون کو، تو نے ماں کو تڑپایا ہے، ماں کو بے چین کیا ہے، ماں کو بے قرار کیا ہے، ماں کو تندور میں چھوٹا ہے، تجھے بھی جلائیں گے، اللہ اللہ۔ پھر فرماتے ہیں مالک کے دل، مالک بھی دینار کے یہ دل میں بات ڈالی، اس کو جا کے بتا دو، اللہ اللہ۔ حضرت مالک جب فرمایا اس سے کہنا کہ وہ جہنم میں 3 دن رہے گا، ایک روایت میں ہے 4 دن رہے گا، ایک روایت میں ہے 7 دن رہے گا، اللہ اللہ۔ کون؟ محمد ابن ہارون، اللہ اللہ۔ فرمایا اگر اس کی ماں پھر ہم اس کی ماں کے دل میں محمد ابن ہارون کی محبت ڈال دیں گے، اللہ اللہ۔ کون چلے؟ مالک بن دینار چلے اور فرمایا محمد ابن ہارون، جی مالک۔ فرمایا حاطب غیبی نے یہ ندا دی ہے، ایک منادی نے رات میں مجھے یہ ندا دی ہے، محمد ابن ہارون سے کہو کہ ماں کو تڑپایا ہے نا، ماں کو جھلسایا ہے نا، ماں کو جلایا ہے نا، ہم اس کے عوض میں جہنم میں ڈالیں گے، اور ہمارا وعدہ ہے جو ماں باپ کو سزائے گا ہم جیتے جی دنیا میں بھی اسے سزا دیں گے اور آخرت میں بھی اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ مالک بتا دو۔ اب مالک بن دینار آئے، اور جب آئے اور یہ بشارت دی تو محمد بن ہارون نے جب اتنا سنا کہا یہ ندا آئی ہے، کہا ہاں۔ جب اتنا سنا تو اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، اللہ اللہ۔ جب پرواز کر گئی تو غیب سے ندا آئی، مالک اب یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کل قیامت کے دن پہلے تو قبر میں جلائیں گے، پھر جہنم میں ڈالیں گے، اس کے بعد اس کی ماں کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ اب بولو جھوم کے سبحان اللہ، ماں والو بولو سبحان اللہ۔ ماں ماں ہے، کائنات میں ماں کی طرح کوئی ماں نہیں، اللہ اللہ۔ جو دل اللہ نے ماں کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں، اللہ اللہ۔ اس لیے چچا کی محبت دیکھو، چچانی کی دیکھو، تاؤ کی دیکھو، تائی کی دیکھو، سب کی دیکھ لو، کسی محبت میں لالچ ملے گا، کسی محبت میں دھوکہ ملے گا، کسی میں ریا ملے گا، کسی میں دکھاوا ملے گا، لیکن ماں وہ ہے اس محبت میں دھوکہ نہیں، اس میں کبر نہیں، اس میں دکھاوا نہیں، اس میں بناوٹ نہیں۔ ماں بیٹے سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، بے لوث محبت کرتی ہے، اس لیے جو دل اللہ نے ماں کو دیا ہے کائنات میں وہ دل کسی کو نہیں دیا ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور تنہا ماں باپ کی محبت ایک۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ اللہ رہے کہ نہیں؟ تو جب یہ مالک، ان کی ماں کہاں ہوگی؟ محمد ابن ہارون کی ماں جنت میں، کہاں؟ جنت میں۔ اور محمد ابن ہارون کہاں؟
जहन्नम में होगा, अब तड़पाएगी। माँ के दिल में अल्लाह मोहम्मद इब्ने हारून की मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह अल्लाह, कहां? जन्नत में। तो माँ फरिश्तों से कहेगी मेरा बेटा कहां है? तो फरिश्ते कहेंगे वो तो जहन्नम में जल रहा है, मेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है। कहा क्यों? कहा जो तुझे जलाया था उसके एवज में आज जहन्नम में जल रहा है। अल्लाह अल्लाह, तो फरिश्ते से कहेगी मां अल्लाह अल्लाह, तो फरिश्तों से बोलेगी क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? फरमाया हम बारी ताला से पूछते हैं। अब फरिश्ते कहेंगे अल्लाह लवारी ताला, मोहम्मद इब्ने हारून की माँ ये कह रही है क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मोहम्मद इब्ने हारून की माँ से कहो अगर तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह, तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह माफ कर देगा। उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत का परवाना मिलेगा, उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत का टिकट मिलेगा, उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत की बशारत मिलेगी। पता ये लगा जन्नत में जाना है तो माँ बाप को खुश रखना है, जन्नत में जाना है तो माँ बाप की कदर करो। इससे पहले कि ये खजाना जमीन के अंदर दफन हो जाए, माँ बाप की कदर करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो। मोबाइलों में मत लगो, चैटिंगबाजी ना करो। जब माँ हो तेरे सामने तो मोबाइल को रख दे और माँ से बात कर। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा, तू हो तेरी माँ हो दोनों एक तख्त पर बैठे हो, तू माँ से बात कर, तू माँ तुझसे बात करे। तू माँ से राज़ो नियाज़ की बातें कर, माँ तुझसे राज़ो नियाज़ की बातें करे। खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अल्लाह कोई इबादत कबूल करे ना करे, तू माँ को हंसा, माँ तुझे हंसाए, तू माँ से बातें कर, माँ तुझसे बातें करे, कोई इबादत कबूल हो ना हो ये अल्लाह इबादत जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, तो पता लगा कितने अनमोल है माँ बाप। अरे अनमोल है कि नहीं? तुम माँ बाप से मोहब्बत करो टूट कर। और जवानों तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी। ये कोई तकरीर नहीं थी, ये पैगाम था जो मैं देने आया हूं। अल्लाह अल्लाह, तो क्या करोगे तुम? बोलो करोगे क्या? तौबा। क्या करोगे? तौबा करो। जो जिसने जो किया सो किया, समझ रहे हैं क्या? जो किया सो किया। तौबा कर लो, मेरे रब की रहमत, अल्लाह अल्लाह, मेरे रब की रहमत की चादर बहुत बसी है। गुनाहगारों आओ, इस्यां शियारो आओ। अल्लाह अल्लाह, एक वाकया जो तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह अगर तुमने अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। अल्लाह अल्लाह, और ये वाकया तुम्हारे तौबा के लिए मुआविन साबित होगा। सरकार फरमाते कौमे बनी इसराइल में ये वाकया इमाम गजाली ने भी लिखा, तिरमिज़ी शरीफ में भी है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? एक नौजवान था, कहां? कौमे बनी इसराइल, और उसको जिना की आदत थी। किसकी? जिना की। अल्लाह, रोजाना किसी ना किसी लड़की को वो अपनी हविस का शिकार बनाता था। अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? एक दिन एक गरीब लड़की घर से निकली, उसे पैसों की जरूरत थी। कितने की? पैसों की जरूरत थी। अल्लाह अल्लाह, गुर्बत कहां ले जाती है। देखो रास्ते में खड़ी हुई, कोई मेरी जरूरत को पूरा कर दे। लोग निकलते रहे। गुर्बत ऐसी चीज है, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। और ये मैयत किस अमीर की है कि दौड़ दौड़ कर कांदा लगा रहे हैं लोग। लोग कहते हैं फलां की मैयत में ज्यादा लोग थे, बलियों की हो तो हमारी बख्शिश है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, फलां प्रधान जी की मैयत में इतने थे, चेयरमैन साहब की मैयत में इतने थे। अल्लाह वालों की के जनाजे में अगर ज्यादा लोग हों, इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया हमारे ईमान और इस्लाम की गवाही तो हमारे जनाजे देंगे। अल्लाह अल्लाह,
لیکن کسی دھنا سیٹ کی میت سے یہ اندازہ مت لگا لینا کہ بخشش ہو گئی، یہ اندازہ مت لگا لینا صفے ایک بھی نہ ہو، کوئی کاندھا دینے والا نہ ہو، تنہا کو لوگ قبر میں اتارنے والے ہو، ایک امام ہی ہو جو نماز جنازہ پڑھا دے اور اس کی میت میں کوئی نہ ہو۔ اگر خدا راضی ہے اور مصطفیٰ راضی ہے تو اس کی قبر جنت جہنم کا باغ نہیں، جنت کا باغ ہے۔ اگر تیرے جنازے میں ایک نہیں کروڑوں ہو، کروڑوں نہیں اربوں ہو، اربوں نہیں کروڑوں ہو، اگر خدا راضی نہیں، کسی کے پیٹ کا مسوسہ لے کے مرا ہے، کسی کا دل دکھا کے مرا ہے، کسی کا پیسہ کھا کے مرا ہے، سوس کھاتا تھا تو مر گیا، حرام کھاتا تھا تو مر گیا۔ اگر ایک نہیں لاکھوں لوگ ہو تو بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کا دل دکھایا ہے جب تک کہ دے گا نہیں، کسی کو مارا ہے تب تک کہ معافی مانگے گا نہیں۔ یہ تیجوں سے بھی معاف نہیں ہو سکتا، دسموں سے بھی معاف نہیں ہو سکتا، یہ دسموں یہ تیجے اور دسمیں 20 40 سے بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جس کا دل دکھایا ہے جب تک کہ معافی مانگے گا نہیں، میرا پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ بھی سن لو، بعض لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، اور یہ عورتیں کہتی ہیں وہ تو بچہ پیدا ہو رہا تھا، وہ عورت مر گئی، بری موت مری۔ ارے کہتی ہیں کہ نہیں؟ وہ تو گندگی حالت میں، وہ نادان وہ گندگی میں نہیں گئی ہے، وہ شہادت کا درجہ لے کے گئی ہے۔ اللہ اللہ، ایکسیڈنٹ میں مرنے والا بری موت نہیں مرا، اللہ شہادت کی موت ہو رہا، بخار میں مرنے والا شہادت کی موت ہو رہا، تعاون میں مرنے والا شہادت کی موت ہو رہا، پیٹ درد میں مرنے والا شہادت کی موت ہو رہا، جو بچے کی پیدائش کے درد میں مری وہ شہادت کی موت یا شہادت کا درجہ لے کے مری۔ ارے بری موت تو یہ تھی، شراب پی رہا تھا مر گیا، زنا کر رہا تھا مر گیا، اللہ اللہ فلم دیکھ رہا تھا مر گیا، سچا لگا رہا تھا مر گیا، تاش کھیل رہا تھا مر گیا، اللہ اللہ۔ ارے جو بیماری لے گیا ہے وہ گناہوں کا کفارہ ادا کر کے گیا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو کے گیا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، جو بیماری لے جائے، جسم میں کیڑے پڑ جائے، جسم گل بھی جائے، سڑ بھی جائے، اگر وہ دنیا سے جا رہا ہے تو یہ بری موت نہیں ہے، بری موت یہ ہے بے نمازی تھا مر گیا، میرا چہرے پہ داڑھی نہ تھی مر گیا، اللہ اللہ۔ اچھی موت تو یہ ہے نماز پڑھنے والا تھا دنیا سے گیا، چہرے پہ داڑھی تھی دنیا سے گیا، اس کے حلال کھا رہا تھا دنیا سے گیا، یہ ہے اچھی موت۔ تم نے اس کا نام بری موت دے دیا۔ ہاں تمہیں عرض کر رہا تھا، بات کی بات نکلتی جا رہی ہے، سن لو آخری بات۔ ہاں تو وہ نوجوان کیا تھا، کسی نہ کسی لڑکی کو اپنی حوث کا شکار بناتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکی آئی بیچاری، گرو باپ کہاں لے جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا، اس نے 40 دینار لی۔ کتنے؟ اس کو ضرورت ہے 10 کی، اور وہ بھی درہم، اور یہ دے رہا ہے دینار۔ درہم ہوتے ہیں چاندی کے، دینار ہوتے ہیں سونے کے۔ 40 دینار اس کے دامن میں ڈال دیے۔ جب دامن میں 40 دینار پڑے تو لڑکی نے لے لی۔ اس نے کہا چل کم سے کم میرے گھر میں جا کر کے تو بیٹھ جا۔ اب کون نہیں کرتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ، جس پر احسان کرو وہ بات مانتا ہی ہے۔ پردھان جی یہ کہتے ہیں ہمیں سلام کر لو نا پردھان جی کو، تو کہتے ہیں کوئی ضرورت ہوگی تبھی سلام کر رہا ہے۔ سیٹھ صاحب کو سلام کر لو نا، تو کہتے ہیں کوئی ضرورت ہوگی تبھی سلام کر رہا۔ تو سلام کرنا بھی جرم ہے اس دور میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ، اب کیا ہوا؟ چل میرے گھر جا کے تو بیٹھ جا۔ جیسے ہی لڑکی گھر میں گئی اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔ تو تمام دروازے بند کر دیے نا، اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ میری ضرورت پوری کر، تو لیکن لڑکی کانپنے لگی۔ اس نے کہا کانپ کیوں رہی ہے؟ یہاں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ عزیز و اقربا ہے، یہاں کیوں کانپ رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا او نادان، میں تیرے خوف سے نہیں، پڑوسی کے خوف سے نہیں، رشتہ داروں کے خوف سے نہیں، میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب جوان نے جب یہ جملہ سنا
تو کہتے ہیں نا کوئی ایک ہی جملہ دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے. اللہ اللہ اس زبان نے جب اتنا سنا کہ غربت میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے, اللہ اللہ, تو اس نے کہا چل جا. ادھر لڑکی گئی, ادھر اسرائیل چلی. اللہ اللہ. اب بتاؤ اسی حالت میں, زنا کی حالت میں اگر موت آ جاتی تو ہوٹل بک کر کے زنا کرنے والوں. اور جب آدمی زنا کرتا ہے تو نور ایمان نکل جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ نور ایمان نکل جاتا ہے. اللہ اللہ, نکال مت بنو, مصطفیٰ کی شیدائی بنو. ادھر اسرائیل چلا اور جیسے ہی اسرائیل آیا گھر میں روح نکال کے لے گیا. اب پورے محلے میں ہنگامہ, بڑا پاپی تھا مر گیا, زانی تھا مر گیا, گناہگار تھا مر گیا, اشنیاسیار تھا مر گیا, بدکردار تھا مر گیا, بدافعال تھا مر گیا. لوگوں نے کہا چلو جیسا بھی تھا تو مسلمان. اللہ اللہ. اب لوگ جب گھر میں گئے ہیں تو دنیا دیکھ کر کے حیران ہے. رب کے کرم کی بارش تو دیکھو, رب کے فضل کی برستی ہوئی بارش تو دیکھو. دنیا دیکھ کر کے حیران ہے کہ اس بندے نے ایک بندی کی بات اس بندے کے دل میں گھر کر گئی اور یہ اپنے گناہوں سے باز آ گیا اور اس نے گناہوں کا ارادہ ترک کر دیا. ہم نے اس کے ہی وسیلے سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اللہ, اس کی بخشش فرما دی, ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. میرا نبی فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو. تو یہاں سے لے کے آؤ اور جلال پور میں آنے والوں اور یہاں کے رہنے والوں, کوئی گئے تھے کیا کرنے؟ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ اللہ, مستی کرنے کے لیے جلسے نہیں ہے کہ مستی کرنے نہیں ملی. اللہ اللہ, یہ جلسے اس لیے نہیں ہے کہ جہاں حسین فٹرا کیا جائے. جلسے اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے مطابق جلسے کیے جائے. یہ جلسے اس لیے نہیں ہے کہ منورنجن کرو. یہ جلسے اس لیے نہیں ہے کہ حسین فٹے کرو. یہ جلسے اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے مطابق بیان کیا جائے. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں انہیں خدا و مصطفیٰ کا شیفائی بنایا جائے. ان کے دل میں خوف خدا مسجل کی, ان کے دلوں میں خوف خدا تدیجل کیا جائے. مصطفیٰ کے فرامین سنائے جائیں. دل سے ارادہ کر لو کہ اب کوئی گناہ, ہاتھ اٹھاؤ سب میرے ساتھ, اب کوئی گناہ بولو, اب کوئی گناہ. سمجھ رہے, پکا ارادہ کر لو. لیکن اللہ میری توبہ ہے, توبہ اس کا نام نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کا نام توبہ نہیں. اٹھا بیٹھی لگا لی, اس کا نام توبہ نہیں. منہ موچ لیا, اس کا نام توبہ نہیں. توبہ اس کا نام ہے کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے آئندہ اس گناہ کی جانب قدم نہیں نہ بڑھائے, صرف دل سے مولا سے ملتجی ہو جائے. اے پروردگار, میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. ادھر یہ توبہ کرے گا, ادھر اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اللہ, تو سچے دل سے توبہ کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں ملتجی ہو جاؤ. لو اللہ سے لگاؤ, دینے والا اللہ ہی ہے. اسی کی بارگاہ میں اسی سے مانگو. عطا کرنے والا اللہ ہے, بخشش کرنے والا اللہ ہے, مغفرت فرمانے والا اللہ ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, جس نے جو کیا وہ گناہوں سے تائب ہو جائے انشاءاللہ الرحمن میرا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ ہوگی حشر میں زحمت کڑی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. نہ چاگا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کوٹی. ارے وہ سونے والے, نیند یہ کب کی نکالی ہے. اندھیری قبر اکیلی جان, دم گھٹتا دلکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.